ایک مرتبہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی امت کا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنی بچی کچی زندگی آپ کی خدمت میں گزار دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بات کی اجازت دی دی۔ فرمایا گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر روانہ ہوئے، وہ شخص بھی آپ کے ساتھ سفر پر چل پڑا۔ سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں عیسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت رکے۔ آپ نے اپنا دسترخوان بچھایا، آپ کے پاس ایک روٹی تھی، آپ نے دسترخوان پر وہ ایک روٹی رکھی۔ اس شخص کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے دسترخوان پر اپنی وہ 2 روٹیاں رکھ دی۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور دوسری روٹی آپ کے اس امتی نے کھائی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی لینے کے لیے گئے۔ جب آپ پانی لے کر واپس آئے تو دسترخوان پر تیسری روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے اس شخص سے کہا، ایک روٹی میں نے کھائی، ایک روٹی تو نے کھائی، آخر تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کون سی روٹی کی بات کر رہی ہیں؟ یہاں کون سی تیسری روٹی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب دریا پار کرنے کی باری آئی، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دریا کے پانی پر پیر رکھ کر ایسے چل پڑے جیسے کہ ایک عام انسان زمین پر چلتا ہے۔ وہ شخص پیچھے سے پکار کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، بھلا میں کیسے آؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے اور پانی پر تو بھی چل پڑ۔ آپ دونوں نے دریا کو بآسانی پار کیا۔ دریا پار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے تیرے اور میرے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ شخص انکار کر بیٹھا اور کہتا ہے، کون سی تیسری روٹی؟ مجھے کسی روٹی کے بارے میں نہیں معلوم۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک ہرن اپنے 2 بچوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک بچے کو پکڑا، اسے ذبح کیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اسے آگ میں بھونا۔ آپ نے خود بھی تناول فرمایا، اپنے اس امتی کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کے تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کم باذن اللہ فرمایا۔ وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، قسم اس ذات کی جس نے تجھے اور مجھے ہرن کا گوشت کھلایا اور اس کے بعد دوبارہ اسے زندہ کیا، سچ سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ انسان انکار کرتا رہا اور کہنے لگا، میں سچ کہتا ہوں مجھے تیسری روٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ کچھ اور دور جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کو اکٹھا کیا، ریت کا ایک بڑا سا ڈھیر بنایا اور اس کے بعد کچھ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کیا۔ وہ ریت کا ڈھیر سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے ڈھیر کے 3 حصے کیے۔ آپ نے فرمایا، ایک حصہ تیرے لیے، ایک حصہ میرے لیے اور تیسرا حصہ اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص بے ساختہ پکار اٹھا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں سچ کہتا ہوں وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ نے اپنے حصے کا سونا اور وہ تیسرا حصہ بھی اس کے حوالے کیا اور آپ نے فرمایا، تو میرے ساتھ رہ کر بھی دنیا سے محبت کرتا ہے، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، بس تیرا میرا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ یہ کہہ کر آپ اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ وہ شخص جنگل میں سونے کے ڈھیر کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد 2 ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان 2 ڈاکوؤں کی نظر اس پر پڑی، انہوں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، قتل کر کے سونے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس شخص نے فوراً ان کے ارادے کو بھانپ لیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں خوشی خوشی یہ سونا دینے کو تیار ہوں، مجھے قتل مت کرنا۔ وہ دونوں ڈاکو اس کے قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، تو بڑا سمجھدار معلوم دیتا ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس سونے کا 3 حصہ بناتے ہیں، ایک تیرا اور 2 حصہ ہمارا ہوگا۔ اس طرح سے سونے کو پھر تقسیم کر لیا گیا۔ وہ تینوں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ایک ڈاکو کہتا ہے، ہم بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے،
کچھ دیر انتظار کرو، میں قریب جا کر گاؤں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتا ہوں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے۔ وہ ڈاکو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اور تیزی سے جنگل سے باہر نکل گیا۔ وہ جا کر گاؤں میں کھانے پینے کا سامان خریدتا ہے اور ساتھ ہی اس نے تھوڑا سا زہر بھی خرید لیا۔ اس کے ذہن میں یہ پلان تھا کہ میں اگر زہر آلود کھانا لے جا کر ان دونوں کو کھلا دوں گا تو وہ اسے کھا کر مر جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد وہ پورا سونا میرا ہو جائے گا۔ اور اس ڈاکو کی غیر موجودگی میں جنگل میں موجود ان دونوں لوگوں نے یہ پلان کیا کہ جب ہمارا ساتھی کھانا لے کر واپس آئے گا ہم دونوں مل کر دھوکے سے اس کو قتل کر دیں گے، تو سونے کا ایک حصے دار جب مر جائے گا تو ہمارے حصے میں زیادہ سونا آ جائے گا۔ اپنے پلان کے مطابق جب وہ ڈاکو واپس کھانا لے کر آتا ہے، ان دونوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ان دونوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رخصت ہوں چلو ہم اس کا لایا ہوا کھانا تو کھا لیتے ہیں۔ اب ان دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا چونکہ زہر آلود تھا، تھوڑی دیر کے اندر وہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کئی سالوں کے بعد جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اپنے حواریوں کے ساتھ اس جنگل سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر جوں کا تیوں وہاں موجود تھا اور اس کے قریب 3 انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں جن کی لاشوں کو چرند پرند کھا چکے تھے، جنگلی درندے کھا چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر پورا واقعہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا اے لوگوں دیکھ لو جو انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ دنیا یہاں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے اور وہ دنیا سے ہاتھ ملتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم اور آپ دنیا سے محبت کرنے کے مقابلے آخرت سے محبت کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔